العظیم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ و نبیہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد و آلہ الطاہرین اما بعد لبیک یا ابا عبداللہ و لبیک یا داعی اللہ۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے صحیح عزاداروں میں سے قرار دے اور اس پر ہمیں ثابت قدم قرار دے انشاءاللہ۔ عزیزان، یہ گفتگو آپ عزیزان کی خدمت میں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ہمارے لیے ایک اہم فرصت ہے، محرم و سفر خصوصاً، اور یہ عزاداری حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کہ جس میں ہم سب شرکت کرتے ہیں۔ تو یہ مجالس موعظہ ہے، مجالس نصائح اور نصیحتیں ہیں، جس میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تفسیر ہے، جس میں روایات اہل بیت ہیں۔ تو یہ ماہ محرم اور ماہ سفر وہ ایسے مہینے ہیں کہ جو مومن کی پاک فطرت کے لیے شکوفائی اس مہینے میں ہوتی ہے، اور روح مومن اس میں ترقی اور تکامل کرتی ہے۔ لہٰذا اب ملاحظہ فرمائیں کہ خود حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا قتیل العبرات، کہ میں کشتے اشک ہوں، میں مقتول اشک ہوں۔ اور ایک نقل کے مطابق کہ خود حضرت ابا عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن بھی میری یاد میں گریا کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو یہ اس انسان کی فطرت کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ انسان پاک فطرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابا عبداللہ کی یاد وہ انسان کو متاثر کرتی ہے اور انسان کو متحول کرتی ہے، انسان کو تبدیل کرتی ہے۔ لہذا اس فرصت کو ہمیشہ غنیمت سمجھیں۔ ایک موقع تھا، ہمارے بزرگان، ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی اور بزرگان بھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شعر بھی ہے، یار بد بدتر بود از مار بد، کہ یار بد سے، برے دوست سے دوری اختیار کریں۔ لیکن ابھی ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ وہ برا دوست ہر ایک کی جیب میں ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، کہ جس سے اگر انسان برائی کی طرف جانا چاہے تو وہ انسان کے ہمراہ ہے، انسان کے ساتھ ہے، کہ دنیا جہان کی چیز آپ جو ڈھونڈنا چاہیں
وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ اور ہمارے نوجوانوں کی گمراہی میں بہت زیادہ ہاتھ خوب اس ٹیکنالوجی کا ہے۔ وہ ہمارا دور، ہماری جوانی جو ہے وہ بہتر تھی اس لحاظ سے، البتہ اس عنوان سے کہ اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی اور یہ وسائل ہمارے پاس نہیں تھے۔ لیکن آج کے نوجوان کے لیے خصوصاً دل پڑتا ہے کہ اس کے ذریعے بہت سارے انحرافات اور بہت زیادہ گمراہی وہ پھیل رہی، لہٰذا وہ توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ ملاحظہ کریں کہ کتنے شبہات ہیں نوجوانوں کے ذہنوں میں، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، حتیٰ قرآن کے دین میں وہ شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ عزاداری کے حوالے سے شبہات کو نوجوان جب ان شبہات کو دیکھتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، تو گمراہی کی طرف جو ہے وہ جانا وہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، گمراہی کی طرف۔ لیکن یہ ماہ محرم و سفر کہ خداوند عالم نے یہ ہمیں ایسی فرصت عنایت کی ہے کہ کتنے نوجوان ہیں کہ اس ماہ سفر میں آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں ہیں، امام بارگاہوں میں ہیں، اور ہمارے نوجوان یہ محرم و سفر کی برکت سے وہ بہت ساری گمراہیوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اور لہٰذا ان محافل کو اور ان ایام کو وہ فرصت اور غنیمت جو ہے وہ سمجھا جائے کہ حضرت ابا عبداللہ کے اس مجالس میں اور ان محافل میں وہ ہمارے نوجوان آتے ہیں اور اپنے لیے ایک توشہ لے کے جاتے ہیں، بہت ساری شبہات ہیں جن کو دور کر کے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے ایک نیا ولولہ لے کے جاتے ہیں۔ ایک مسیحی کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر امام حسین ہمارے پاس ہوتے تو ہم پوری دنیا پر حکومت کرتے اور پرچم حضرت ابا عبداللہ کو ہم پوری دنیا میں لہرا دیتے۔ البتہ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ حضرت ابا عبداللہ اور عاشوراء کو جس طرح وہ بیان کرنا چاہیے تھا ہم نہیں بیان کر سکے، اور وہ اہداف کہ جو حضرت ابا عبداللہ کی اس عاشوراء میں جو اہداف تھے اور اہداف ہیں ان کو ہم پورے طور پر لوگوں تک نہیں پہنچا سکے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری کوتاہی۔ لہٰذا آپ عزیزان کی خدمت میں آج البتہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ آپ عزیزان کا وقت میرے پاس امانت ہے، اور ایک نقطہ دو نقطے کہ جو ہم سب کے لیے مفید ہوں وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں۔ آج ایک فقط جملہ حضرت امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ سے اس ایک جملے کو فقط بیان کریں گے اور اسی کے اختصار کے ساتھ اس کو توضیح دیں گے، اور خصوصاً اس بحث کا اور ان مطالب کا انتخاب کیا ہے کہ آج کچھ عزیز سفر زیارت کے لیے اور مشی کے لیے جا رہی ہیں، تو یہ ایک بحث ہم سب کے لیے مفید ہے، ہم سب کے لیے، کہ جو بھی زیارت حضرت ابا عبداللہ کے لیے جاتا ہے، اب زیارت کے لیے جس کو توفیق ہے وہ وہاں کربلا جاتا ہے حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کے لیے، اور جن کو وہاں جانے کی توفیق اگر نہیں ہے تو یہاں سے بیٹھ کر زیارت حضرت ابا عبداللہ کرتا ہے۔ تو عزیزان ہم کیسے زیارت کریں، کیسے زیارت کریں؟ ایک جوان امام صادق کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ کہ میں کربلا زیارت کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، میں کیسے زیارت کروں، میں کیسے زیارت کروں؟ تو امام نے فرمایا کہ جب تم کربلا پہنچو اور قبر مبارک حضرت ابا عبداللہ کے سامنے کھڑے ہو اور 7 مرتبہ یہ ذکر پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ذکر تسبیح ہو، تحلیل ہو، سب کچھ ہے اس ذکر میں، کہ بہت بافضیلت ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ایک ردہ جب اس کو ذکر جو ہے وہ سبحان اللہ کا ذکر ہوتا تھا، ایک ذکر وہ والحمدللہ، اور پھر لا الہ الا اللہ، اور آخری ذکر اللہ اکبر۔ اور بہت فضیلت ہے اس ذکر کی۔ تو فرمایا کہ جب میرے جد کی زیارت کے لیے کربلا جاؤ اور زیارت کرنا چاہو تو قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو اور 7 مرتبہ یہ ذکر پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ ائمہ کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو کہ اہل بیت خداوند عالم کے مد مقابل ہیں، نا عزیزہ، یہ نہیں۔ لہٰذا آپ زیارات سے پہلے وہ ذکر ہوتا ہے کہ آپ مثلاً زیارت جامعہ جب پڑھتے ہیں تو آپ مفاتی میں ملاحظہ کریں، زیارت جامعہ جب پڑھی جائے تو حکم یہ ہے کہ 100 مرتبہ تسبیح اللہ اکبر کی تسبیح کی جائے، اللہ اکبر کی تسبیح۔ تو اس زیارت میں بھی امام صادق جو ہے وہ فرمایا کہ 7 مرتبہ یہ ذکر پڑھو۔ 7 مرتبہ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر 7 مرتبہ یہ پڑھو، لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ۔ خوب عزیزاً، یہ لبیک کسی کی پکار کو جواب دینا، کہ جب حج کے لیے آپ جاتے ہیں تو تلبیہ جو کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، یا داعی اللہ، یہ داعی اللہ سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ مختصر اس کی توضیح جو ہے وہ عرض کریں کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، لبیک کسی کی پکار کے جواب میں کہا جاتا ہے۔ جب کسی کو پکارتے ہیں تو جواب میں لبیک کہتے ہیں عربی میں، یا اردو میں آپ کہیں گے حاضر ہوں، تو لبیک میں حاضر ہوں۔ یا داعی اللہ یعنی کہ جو خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یا ابا عبداللہ، یا حسین، آپ ہم سب کو خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں، آپ نے ہمیں خدا کی طرف دعوت دی ہے اور میں آپ کی اس دعوت پہ لبیک کہتا ہوں، یا داعی اللہ، داعی دعوت دینے والا۔ لہذا آپ قرآن میں رسول گرامی اسلام کے لیے بھی یہ جملہ استعمال ہوا ہے کہ رسول گرامی اسلام داعی اللہ ہیں، خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے۔ زیارت آل یاسین میں السلام علیک یا داعی اللہ، میرا سلام ہو آپ پر کہ جو خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ 7 مرتبہ آپ یہ ذکر پڑھیں، لبیک یا داعی اللہ۔ اور یہ لبیک جو کہا جا رہا ہے، یہ کس چیز کے جواب میں کہا جا رہا ہے؟ عزیزاً، ایک کتاب، البتہ یہ فارسی میں ہے اور ظاہراً اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، بہت اچھی کتاب ہے، کاش اس کا اردو میں ترجمہ ہو جائے، کہ سیاحت غرب، جناب ایت اللہ مرحوم کوچانی، ان کی کتاب ہے سیاحت غرب۔ ایک کتاب ان کی ہے سیاحت غرب، ایک ان کی کتاب ہے سیاحت شرق۔ سیاحت غرب انہوں نے لکھی ہے انسان کے جان کنی اور مرنے کے بعد سے لے کر انسان کے ساتھ جو حالات پیش آئیں گے، سیاحت غرب۔ اور اس میں انہوں نے حالات کو لکھا ہے کہ جناب مرحوم شہید مطہری ملاقات انہوں نے کی جناب ایت اللہ مرحوم کوچانی سے۔ تو یہ کتاب وہ ذرا عام سبق سے، عام روش سے ہٹ کر لکھی ہے انہوں نے۔ مثلا جو ہے وہ یہاں سے وہ ابتدا کرتے ہیں کہ میں مر گیا، یعنی موت مجھے آ گئی، اور پھر میرے ساتھ کیا ہوا، جان کنی ہوئی میری، اور
پھر جو ہے وہ میرے ساتھ کیا ہوا، غسل ہوا، پھر مجھے کفن دیا گیا، یعنی ایک اس انداز میں کتاب لکھی، اور پھر مجھے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد پھر میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے ایک تو روایات کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے ہم کسی کو تو علم نہیں ہے، وہ مرنے کی صورت میں اس کے لیے انسان کو مرنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا پیش آئے گا، اور کوئی ایسا انسان کہ جو موت کے بعد اور اس دنیا سے دوبارہ اس دنیا میں آیا ہو اور وہ حالات بتائے، وہ ایسا بھی نہیں ہے۔ لہذا روایات اہل بیت میں ان حالات کو ذکر کیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ایک تو یہ روایات کی صورت روشنی میں، دوسرا کچھ ان کے اپنے مکاشفات ہیں۔ جناب آغا کوچانی صاحب مکاشفات تھے، کچھ ان کے مکاشفات ہیں۔ یہ کتاب اس روش کے ساتھ انہوں نے لکھی۔ ایک کتاب ان کی ہے سیاحت شرق، ایک انہوں نے اپنے ایک مکاشفہ ذکر کیا ہے، وہ تفصیل ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، میں ایک جملہ فقط جو ہے وہ کہ فرماتے ہیں کہ میں کربلا پہنچا اور حرم حضرت ابا عبداللہ میں ایک عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی، اور ایسا نہیں کہ میں خواب میں ہوں، نہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت ابا عبداللہ کے حرم میں وہ بڑی گھڑی لگی ہے، اور ہر گھنٹے کے بعد یا مثلا جو ہے وہ 15 منٹ کے بعد اس کی بیل ہوتی ہے، وہ آواز آتی ہے، گھنٹے کے بعد مثلا جو ہے وہ فرض کرنے کہ صبح 6 بجے جو ہے وہ اس کی آواز آتی ہے، اور وہ ٹن ٹن کی آواز جو ہے وہ اس کی۔ اور ایک بڑی گھڑی حضرت ابو الفضل العباس کے حرم میں ہے، تو ادھر سے یہ وہ وقت کے مطابق جو ہے وہ آواز آتی ہے، ادھر سے حضرت عباس کے حرم سے وہ آواز آتی ہے اس گھڑی کی۔ جناب مرحوم کوچانی فرماتے ہیں کہ وہ ایک عجیب کیفیت میرے اوپر طاری تھی، اور اتنے میں اس گھڑی کی آواز بجنا شروع ہوئی، اور مجھے وہ آواز ٹن ٹن کی آواز نہیں آ رہی، میں اس کو جو گھڑی کی وہ آواز جو ہوتی ہے وہ نہیں سن رہا، بلکہ میں کیا سن رہا ہوں، سنتا ہوں کہ جب وہ گھڑی کی وہ بیل ہوتی ہے، آواز آتی ہے، تو گھڑی کی آواز کی بجائے ایک صدا بلند ہے، حل من ناصر، حل من ناصر، یہ آواز آتی ہے۔ اور میں نے تعجب کیا کہ 1400 سال بعد بھی حضرت ابا عبداللہ کی صدائے استغاثہ بلند ہے، حل من ناصر، حل من ناصر۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں کہ میں نے وہ تعجب سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ امام کی استغاثے کی آواز آ رہی ہے، کون ہے جو اس استغاثے پہ لبیک کہتا ہے، کہ اتنے میں حضرت ابو الفضل العباس کے حرم کی وہ گھڑی کی آواز، لیکن وہ آواز میں نہیں سن رہا ہوں، لیکن یہ صدا سن رہا ہوں، لبیک 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 یا داعی اللہ۔ عزیزاً استغاثہ اب بھی بلند ہے، حضرت ابا عبداللہ کی استغاثہ بلند ہے۔ اور ہم جب زیارت کے لیے جاتے ہیں حضرت ابا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا یہ جو فرمایا کہ جب آپ جائیں زیارت کے لیے پہلے وہ 7 مرتبہ ذکر پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر 7 مرتبہ کہیں لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، یہ 7 مرتبہ کہیں کہ میں حاضر ہوں اور آپ کی اس صدائے استغاثہ پہ لبیک کہتا ہوں، اور کہ جو آپ داعی اللہ ہیں۔ داعی اللہ عزیزاً تمام انبیاء آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ ہم سب کو خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے، خدا کی طرف دینے کے لیے، اور ہم سب کو خدا کے قریب کرنے کے لیے تمام انبیاء آئے ہیں، رسول خدا آئے ہیں، اہل بیت آئے ہیں، ہم سب کو خدا کی طرف لے جانے کے لیے، خدا کے قرب کے لیے، خدا تک پہنچانے کے لیے۔ تمام انبیاء کا ہدف یہی ہے۔
لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حضرت ابا عبداللہ کی محبت کا دم بھریں اور ہم اہل بیت اور امام حسین کا قرب ہمیں حاصل ہو لیکن خدا سے دوری ہو، خدا سے دوری ہو۔ اور اصلا یہ یقین جانیں کہ اگر خدا سے دوری ہے تو قطعاً حضرت ابا عبداللہ سے بھی دوری ہے، ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ داعی اللہ ہیں، ہم سب کو خدا کی طرف لے جانے کے لیے ہیں، اور جس کو خدا کا قرب حاصل نہ ہو اس کو حضرت ابا عبداللہ کا قرب بھی نہیں ہے، اس کو حضرت ابا عبداللہ کی محبت بھی حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو خداوند عالم کی طرف لے جانے کے لیے تمام انبیاء آئے ہیں، اور حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام آپ دیکھیں کربلا کیوں برپا ہوئی ہے؟ کربلا کے برپا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ وہی خدا ہے، خدا۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے افراد، سران مشرکین ولید ابن مغیرہ اور عاص بن وائل، یہ چند لوگ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آئے۔ ابھی رسول خدا مکہ میں ہیں، اسلام کا ظہور ہو چکا ہے اور دعوت اسلام رسول خدا دے چکے ہیں مکہ میں۔ جوان وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور گرویدہ ہو رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کے ساتھ جو مشکلات پیش آئی ہیں اور لڑائی جھگڑا اور مختلف قسم کے مسائل، جو یہ افراد آتے ہیں رسول خدا کی خدمت میں اور آ کر کہتے ہیں کہ البتہ یا رسول اللہ تو نہیں کہا ہوگا انہوں نے، یہ ہماری تعبیر ہے کہ یا رسول اللہ، ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک معاہدہ کر لیں۔ ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ کیا معاہدہ؟ کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم تمام مشرکین مکہ کے 1 سال آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور 1 سال کے بعد آپ سب ہمارے خداؤں کی عبادت کریں۔ اگلے سال پھر ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اس سے اگلے سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں۔ ایک سال تقسیم کر لیتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑا ہی ختم کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ عہد و پیمان کر لیتے ہیں، قرارداد کر لیتے ہیں۔ ایک سال جو ہے وہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت اور پرستش کریں گے، اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی، ہمارے خداؤں کی۔ تو اگر آپ کا خدا اچھا ہوا تو ہم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا، اور اگر ہمارے خدا اچھے ہوئے تو آپ لوگوں نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ اب رسول خدا کیا جواب دیں؟ رسول خدا وحی الہی کے منتظر ہیں کہ وحی الہی کیا نازل ہوتی ہے، کہ اتنے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبدتم ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں، قل، اے میرے حبیب ان مشرکین سے کہہ دیں کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا، میں ان کو نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو، اور جن کی تم بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا، پھر تکرار کیا، اور نہ ہی میں ان بتوں کی پرستش کرنے والا ہوں اور نہ ہی تم لوگ میرے خدا کی بندگی کرنے والے ہو۔ اور آخر میں فرمایا، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ اور مفسرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ مطلب دو چیزیں جو ہے وہ، کہ میں تمہارے خداؤں کی بندگی نہیں کرتا، تم میرے خداؤں کی بندگی نہیں کرتے، اور اس کو 2 مرتبہ ذکر کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، تکرار ہوا ہے۔ یہ تکرار کیوں ہوا؟ مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ تکرار اس لیے ہوا تاکہ یہ مطلب محکم اور مضبوط طور پر کفار تک پہنچا دیا جائے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہارے بتوں کی ہم بندگی کریں۔ اصلا یہ بندگی کے لائق اور قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی بندگی کی جائے، اور ذرا برابر اس میں کوئی لچک نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کے ذہن میں
کچھ تھوڑا سا وہ ایک لچک والا پہلو کہ مسلمانوں میں کوئی لچک والا پہلو جو ہے وہ باقی رہے نا، صاف واضح کہہ دیا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یعنی رسول خدا اس لیے خدا، توحید خدا کے لیے. دوسرا آپ آئیں کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 116 وَإِذْ قَالَ کہ حضرت مریم کے بارے میں خداوند عالم نے مسیحیوں کا جو ہے وہ جس طرح کی عقیدہ ہے کہ مسیحی حضرت مسیح کو، حضرت عیسیٰ کو، وہ حضرت عیسیٰ کو بھی تھوڑا سا خدا مانتے ہیں. وہ پورا خدا نہیں، تھوڑا سا خدا. تھوڑا سا مراد جو ہے وہ کہ وہ خدا کا فرزند مانتے ہیں. چونکہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ خدا کے فرزند ہیں لہذا وہ بھی خدا ہیں. اور حضرت مریم چونکہ وہ مادر ہیں جناب حضرت عیسیٰ کی، لہذا البتہ پرانی یعنی قدیم مسیحیت حضرت مریم کو بھی تھوڑا سا خدا مانتے تھے، تثلیث کے قائل ہوئے. البتہ جدید مسیحیت حضرت مریم کو خدا نہیں مانتی. حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، حضرت مریم کو خدا نہیں مانتے. تو خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ سے کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو وہ خدا مانو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ تو حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ سبحانک. البتہ جو قرآن سے آشنا ہیں اور عربی سے آشنا ہیں کہ سبحانک ہم لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان کہتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ کوئی فضیلت بیان ہو، لیکن قرآن سبحانک کا معنی جو ہے وہ فضیلت کے بیان میں نہیں آتا. اور خصوصاً قرآن میں جہاں پر بھی شرک کا ذکر ہوا ہے فوراً سبحانک یعنی خداوند عالم پاک اور منزہ ہے اس قسم کے شرک سے. وہ فضیلت کے بارے میں سبحان، اردو میں ہم سبحان اللہ دوسرے معنی میں لیتے ہیں، لیکن عربی میں سبحانک یعنی خدایا تو پاک و منزہ ہے ہر قسم کے شرک سے. کہا سبحانک خدایا تو پاک و منزہ ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق خدایا تو بہتر جانتا ہے کہ میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ جس بات کہنے کا مجھے حق نہیں ہے. میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے کہا ہوتا خدایا تو اس کو بہتر جانتا کہ میں نے کہا ہے. کہ ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما نفسی خدایا جو کچھ میرے نفس میں ہے تو اس کو بہتر جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک اور خدایا تیرے اسرار کو میں نہیں جانتا لیکن میرے اسرار کو تو جانتا ہے. یہ خداوند عالم کہ مسلماً حضرت مسیح نے، حضرت عیسیٰ نے ایسی بات نہیں کی، مسلماً نہیں کی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو. لیکن خداوند عالم نے یہ ایسا کیوں کہا کہ خداوند عالم بھی جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا، لیکن پھر بھی خداوند عالم حضرت عیسیٰ سے کہتا ہے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو؟ جب حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں، خدا جانتا ہے، تو پھر ایسی بات کہی کیوں؟ یہ فقط اس لیے تاکہ کل مسیحیت یہ کہنے کے قابل نہ رہے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا. حضرت عیسیٰ نے صاف انکار کیا، خدایا میں نے نہیں کہا، اگر میں نے کہا ہوتا تو بہتر جانتا. خداوند عالم شرک کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتا، کسی صورت. اور وہ گناہ کہ جو کسی صورت میں بھی وہ معاف نہیں ہے وہ شرک ہے، خداوند عالم کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا. اور زیارات کے لیے جاتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ انسان یہاں پر بھی کہ ایک شبہے کا جو ہے وہ ازالہ کریں. ممکن ہے بعض کے ذہنوں میں شبہات جو ہے وہ آتے ہیں کہ زیارت کے لیے حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی حاجات جو ہے وہ طلب کرتے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ شرک نہیں ہوگا. عزیزاً 3 جملے ہیں، اس کو ذرا توجہ فرمائیے گا. 3
دیکھیے کوئی بھی مومن، البتہ میرا عقیدہ نہیں ہے کسی مومن کا کوئی عقیدہ ہو ایسا، نہ کوئی مومن بھی اہل بیت کو، حضرت ابا عبداللہ کو، امام رضا کو، دیگر ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند عالم کے مد مقابل نہیں پکارتا، یہ یقینی ہے، قطعی ہے۔ اچھا، کہ خداوند عالم کے مد مقابل نہیں، بلکہ تمام اہل بیت در مسیر خدا ہیں، خدا کے راستے میں ہیں۔ عربی میں تعبیر ہے، 3 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے دون اللہ، ایک ہوتا ہے مع اللہ، اللہ کے ساتھ، اور تیسرا ہے عند اللہ، عند اللہ۔ انسان حاجات کو طلب کرتا ہے اور اہل بیت کا واسطہ قرار دیتا ہے، اگر یہ ہوں دون اللہ، اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ خدایا میں امام حسین کو پکارتا ہوں تیرے بغیر، دون اللہ، خدا کے بغیر، تو یہ قطعاً شرک ہے، یہ قطعاً شرک ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت، انبیاء و اہل بیت اس لیے آئے ہی نہیں ہیں، دون اللہ تو آئے نہیں ہیں، وہ تو آئے ہیں کس کے لیے؟ توحید کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو خدا کے قرب کے لیے آئے ہیں، اس کی شناخت کے لیے آئے ہیں۔ بس دون اللہ اگر ہو تو یہ شرک ہے۔ مع اللہ ہو، اہل بیت کو اگر ہم مع اللہ پکاریں، یعنی مع اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو ہے وہ مع اللہ یعنی خدا تو بھی اور امام حسین بھی، یعنی میرا یہ کام آدھا تیرے ہاتھ میں ہے، آدھا امام حسین کے ہاتھ میں ہے، مع اللہ، اللہ کے ہمراہ، اللہ کے ساتھ۔ عزیزاً یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تیسرا ہے عند اللہ، عند اللہ، لہذا آپ جو ہے وہ زیارت دعا جو ہے وہ پڑھتے ہیں، دعائے توسل جو ہے وہ پڑھتے ہیں، یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اہل بیت امام حسین عند اللہ ہیں، یعنی خدا کے مسیر میں ہیں، خدا تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ عند اللہ اگر ہے ہو، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ یوں کہیں کہ عین توحید ہے، عین توحید ہے۔ تو پہلی بات جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں اسی طرح جو ہے وہ ایک جملہ اور جو ہے وہ عرض کر دوں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص جو ہے وہ اور اس نے جو ہے وہ آج کل جس طرح بعض اوقات جو ہے وہ گوش و کنار میں یہ باتیں سننے میں آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات مجالس میں بھی نعرے لگ جاتے ہیں کہ امیر المؤمنین خالق ہیں، ہمارے خالق ہیں اور ہمارے رازق ہیں، تو امام نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، یعنی افسوس کے ساتھ جس طرح انسان سر پر ہاتھ مارتا ہے، اور فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میرا پروردگار پاک و منزہ ہے اس سے، پاک و منزہ ہے اس سے کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ امیر المومنین ہمارے جد جو ہیں وہ خالق ہیں اور رازق ہیں۔ خداوند عالم پاک و منزہ ہے ان باتوں سے، امیر المومنین ہمارے جد، فرمایا کہ ان کا مقام و فضیلت و عظمت بہت بڑی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین وہ خالق ہوں یا رازق ہوں، مقام و عظمت بہت بڑی ہے۔ لہذا اہل بیت جب انسان زیارات کے لیے جاتا ہے، یا انسان یہاں پر بھی جو ہے وہ، تو ایک چیز جو ہے وہ عند اللہ، اہل بیت عند اللہ ہے، ایک نقطہ۔ دوسرا جو ہے وہ عرض کروں کہ لبیک یا داعی اللہ یا ابا عبداللہ، میں آپ کی نصرت کے لیے، جو آپ نے نصرت کے لیے پکارا تھا، میں اس نصرت کے لیے آمادہ ہوں اور حاضر ہوں، اس لیے کہ آپ داعی اللہ ہیں۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کربلا میں کہ حضرت ابا عبداللہ نے وہ کربلا اور عاشور کا آغاز کس سے کیا؟ خدا کی یاد سے کیا۔ خود اصل جو ہے وہ شب عاشور فرمایا کہ ایک شب کے لیے ان سے کہیں کہ جنگ کو ایک دن مؤخر کریں، اور عاشور کو دن یعنی 10 محرم کو جو ہے وہ جنگ کریں، اور یہ رات مجھے وہ دی جائے تاکہ میں خدا کی بندگی کروں۔ داعی اللہ، خدا کی طرف دعوت دینے والے۔ اور جب حضرت ابا عبداللہ
اس زین ذوالجناح سے زمین کربلا پر آتے ہیں، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ و باللہ۔ اور جب آپ کی شہادت ہوتی ہے گودی قتل گاہ میں، جب آپ جاتے ہیں اور شہادت کے وقت، تو رضن بقضائک و تسلیم علیہ، خدا کربلا خدا کے لیے برپا ہوئی، پس داعی اللہ ہے، حضرت ابا عبداللہ داعی اللہ، یہ ایک جملہ۔ اور آخری دوسرا نقطہ جو ہے وہ کہ فرمایا 7 مرتبہ، اور اصل بحث ہماری جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ لبیک یا داعی اللہ 7 مرتبہ کہنے کے بعد پھر امام نے جو ہے وہ فرمایا کہ حضرت ابا عبداللہ کی اب نصرت ہم کیسے کریں، جو اسی جملے میں امام نے وہ بیان کی ہے، وہ آپ عزیزان کی خدمت میں، اور خصوصاً جو عزیزان جا رہے ہیں زیارت کے لیے اور مشی کے لیے، ان کی خدمت میں، اور ہم سب کے لیے کہ انشاءاللہ جب جائیں اور یہاں پر ہم زیارت کرتے ہیں، دور سے زیارت کرتے ہیں، یہ چیز ذہن میں ہوگا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے زیارت کی جائے۔ اس سے پہلے ایک جملہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جناب ایت اللہ العظمہ سید عبدالہادی شیرازی، زیادہ وقت نہیں گزرا ان کو، نجف میں سید ایت اللہ ہادی شیرازی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مستحب ہے نماز میں تکبیرۃ الاحرام سے پہلے آپ دعا کریں، کوئی دعا، استغفار کی جائے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور پھر جو ہے یا محسن قد عطاک المحسن، مختلف جو ہے وہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ دعائیں جو ہے وہ بزرگان پڑھتے ہیں، روایات میں وارد ہے۔ جناب ایت اللہ سید عبدالہادی شیرازی ایک عجیب کام کرتے تھے کہ جب آذان ہو گئی تک اور اقامت پڑھی جا چکی اور تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ایک جملہ کہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، کچھ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ آگے سید عبدالہادی شیرازی نماز سے پہلے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے السلام علیک یا ابا عبداللہ کہتے، وہ آغا سے پوچھا کہ آغا کوئی روایت ہے، یہ جو آیا آپ کا فتویٰ ہے یہ؟ اس لیے کہ مجتہدین اور بزرگان ان سے اگر کوئی بات کرتے ہیں، اگر کوئی کلام کرتے ہیں تو بالآخر اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی آیت ہے، کوئی روایت ہے، تو کوئی روایت ہے یا کسی معصوم نے فرمایا ہے کہ تاکید کی ہے مثلا جب اس طرح کیا جائے، تو آقا نے فرمایا کہ نہ، کوئی روایت نہیں ہے۔ آقا آپ کی کلام فتویٰ ہوتی ہے لوگوں کے لیے، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے عجیب جملہ کہا، فرمایا کہ آیت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، ہاں البتہ روایات ہیں کہ انسان نماز سے پہلے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے خوب دعا کرے، دعا استغفار کرے، کوئی اور جو ہے وہ، لیکن فرمایا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ نماز ہماری جس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے لگے ہیں، یہ نماز خود حضرت ابا عبداللہ سے ہے، اگر آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حضرت ابا عبداللہ کی شہادت کے صدقے میں ہے اور ان سے ہے۔ اس لیے کہ آپ ملاحظہ کریں کہ خود جو ہے وہ حضرت ابا عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حالات پیش آ گئے ہیں، یزید جیسا شخص جو ہے وہ امت اسلامی پر مسلط ہو گیا ہے اور بانوان خلیفہ مسلط ہو گیا ہے اور اسلام کے چہرے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، علی الاسلام السلام، ایسے اسلام کا تو فاتحہ پڑھ دینا چاہیے، یعنی اسلام ختم ہو رہا ہے معاشرے سے۔ اور آپ ملاحظہ کریں کہ یہ زیارت جو زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، انبیاء کی ان تعلیمات کا کہ وارث حضرت ابا عبداللہ ہیں، رسول گرامی اسلام کی ان تعلیمات کا جو دین لے کر آئے ہیں، فرمایا کہ حضرت ابا عبداللہ وارث انبیاء ہیں، وارث رسول خدا ہیں، وارث امیر المومنین ہیں۔ حضرت ابا عبداللہ کی یہ قربانی نہ ہوتی آج دین مٹ جاتا، آج دین مٹ جاتا، آج نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ حج ہوتا، نہ زکوٰۃ ہوتی۔ اور میں یہ مطلب بیان کرنے میں کوئی جھجک بھی محسوس نہیں کروں گا میں، اور روایات میں آپ پڑھتے ہیں، روایات میں کہ
کہ حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کا ثواب اتنے مقبول حجوں کے برابر ہے روایات میں 100 مقبول حجوں کے، بلکہ بعض روایات میں تو اس سے کہیں زیادہ۔ حج جیسی عبادت اور حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کا ثواب 100 مقبول حجوں سے زیادہ ہے۔ البتہ اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ جس پر حج واجب ہے وہ حج نہ کرے، وہ زیارت پہ جائے، نہ، حج کرے، حج واجب جو ہے اس کی گردن پر ہے، حج کو بجا لائے۔ لیکن ان روایات کا معنی کیا ہے کہ حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کا ثواب مثلا اتنے حجوں، مقبول حجوں سے زیادہ ہے، اور بعض بزرگان نے اس کا جواب دیا، معنی کیا ہے۔ عزیزاً، اگر یہ زیارت نہ ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ یہ حج ہوتا، نہ یہ جہاد ہوتا، کچھ نہ ہوتا، دین و اسلام ختم ہو جاتا، یہ روح اسلام ختم ہو جاتی۔ اگر حج باقی ہے تو اسی شہادت کی بنا پر، تو اسی لیے روایات میں ہے کہ حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کا ثواب وہ اتنے حجوں، مقبول حجوں سے زیادہ، اسی وجہ سے۔ خوب، لہذا آپ زیارت عاشور کو آپ پڑھتے ہیں، زیارت جامعہ کو آپ پڑھتے ہیں، تو دقت کریں ہم کیا پڑھ رہے ہیں عزیزان، معارف ہیں اس میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں انہی چیزوں سے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اب زیارت میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں شہادت دیتا ہوں آپ نے نماز کو اقامہ کیا ہے، نماز کو برپا آپ نے کیا ہے۔ شہادت نہ ہوتی نماز برپا نہ رہتی۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ دین اسلام کیا یہی تو ہے جس کو برپا کیا حضرت ابا عبداللہ نے۔ وَإِلَّا الدین علی الاسلام السلام، دین کا فاتحہ پڑھ دیا وہ ختم ہو جاتا دین۔ خوب فرمایا کہ پھر ایک دفعہ تکرار کرتا ہوں کہ 7 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر 7 مرتبہ یا لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ۔ اور پھر امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ 7 مرتبہ امام کا جواب دینے کے بعد یہ پڑھو، کیا پڑھو؟ ان کان لم یجب کا بدنی ان دستغاثتی کا، یا حسین یا ابا عبداللہ، اگر 61 ہجری میں موجود نہیں تھا، یہ زمانے کی وہ کہ میری یہ کم نصیبی ہے کہ میں اس دور میں موجود نہیں تھا، میں آج 1445 ہجری میں موجود ہوں، اس 61 ہجری میں اگر موجود نہیں تھا کہ علم یجب کا بدنی ان دستغاثتی کا، کہ 61 ہجری میں موجود نہیں تھا کہ میں آپ کے استغاثے کا جواب دیتا، واللسانی ان دستغاثتی کا، اور میری وجود نہیں تھا، میری زبان نہیں تھی تاکہ آپ کے استغاثے کا جواب دیتی، یا ابا عبداللہ آج میں حاضر ہوں اور آپ کی استغاثے کا جواب میں دیتا ہوں 5 چیزوں سے، 5 طرح میں آپ کے استغاثے کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو یا ابا عبداللہ میں 5 چیزوں کے ذریعے 5 طرح سے آپ کے استغاثے پہ لبیک کہتا ہوں۔ آپ نے استغاثہ حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے میری مدد کرے، لبیک یا ابا عبداللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کی نصرت کے لیے ہوں۔ کیسے نصرت کروں گا؟ آپ کی 5 طرح سے۔ فقد اجابک قلبی وسمعی وبصری ورأیی وہوائی، عجیب جملے ہے عزیزہ، کہ یا ابا عبداللہ میں آپ کی نصرت کے لیے میں حاضر ہوں، آج میں حاضر ہوں، جو ہے وہ 1445 ہجری میں آپ کے استغاثے کے لیے، یعنی آپ کا استغاثہ اب بھی ہے جو پہلے میں نے عرض کیا وہ، اور آپ کے استغاثے پہ آج میں لبیک کہتا ہوں۔ سب سے پہلے جس چیز کے ذریعے میں لبیک کہتا ہوں، قلبی، میں اپنی روح و قلب کے ذریعے آپ کی نصرت کرتا ہوں۔ عزیزاً، قلب و روح کے ذریعے کیسے نصرت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے؟ عزیزاً، محبت و مودت، میں وقت اب وہ زیادہ ہو رہا ہے، میں اختصار سے جو ہے وہ عرض کرتا ہوں یہ کہ اپنے دل سے آپ یعنی محبت کے ذریعے اور مودت کے ذریعے آپ کی نصرت کرتا ہوں، یعنی
انسان کے دل میں حضرت ابا عبداللہ کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو۔ لہذا آپ زیارت کے وہ الفاظ جو ہیں زیارت عاشورہ میں اور دیگر زیارات میں، قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع، یہ زیارت میں ہم پڑھتے ہیں، جب زیارت پڑھتے ہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ معرفت کے ساتھ زیارت پڑھیں، بالآخر میں امام کے ساتھ کس طرح مخاطب ہوں۔ قلبی لقلبکم سلم، میرا دل آپ کے دل کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کی محبت میں ہے۔ حارث ہمدان کہ حارث بن عبداللہ ہمدانی امیر المومنین کی خدمت میں آتا ہے، یہ عجیب شخصیت ہے، اور ایک خطبہ ہے جو وہ نہج البلاغہ میں حارث ہمدانی کے نام پہ جو ہے وہ امیر المومنین کا، کہ صبح کے وقت جائیے آتا ہے امام کی زیارت کے لیے، واپس گیا دوپہر کو، سخت گرمی، دوپہر کے وقت پھر آ جاتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کہ یا ہار ہمدان، کہ تم اس گرمی میں دوپہر کے وقت کس لیے آئے ہو؟ عرض کرتا ہے یا امیر المومنین، آپ کی محبت میں آیا ہوں، مجھے آپ کی محبت نے بے چین کیا ہے، میں پھر آ گیا ہوں۔ امیر المومنین نے عجیب جملہ کہا، ایک قاعدہ کلیہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ اے حارث ہمدانی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر 3 مقامات پر میں تمہاری ملاقات کے لیے آؤں گا، 3 مقامات پر۔ پہلا جو ہے وہ فرمایا کہ پہلے ایک جملہ جو فرمایا کہ اے یا ہار ہمدان، من یمت یرانی، جو بھی مرے گا، جس کو بھی موت آئے گی، یرانی، وہ مجھ علی کو دیکھے گا۔ ایک پہلی بات ہے، من یمت یرانی۔ اور اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو تو 3 مقامات پر میں تمہاری زیارت کے لیے ملاقات کے لیے آؤں گا۔ پہلی، جان کنی کے وقت آؤں گا، دوسرا صراط پر، جب صراط پر پولیس صراط سے انسان گزرے گا وہاں پر ہوں گا، اور تیسرا حوض کوثر پر ہوں گا۔ 3 مقامات پر اے ہار ہمدان۔ لہذا عزیزان، یہ پہلا ذریعہ ہے اہل بیت حضرت عبداللہ کی نصرت کا، پہلا قلبی، دل کے ذریعے محبت، مودت۔ البتہ وقت نہیں میں عرض کروں، مودت اور محبت میں فرق ہے، بعض بزرگان نے فرق بیان کیے، میں وہ فرق عرض کر رہا ہوں جو روایات میں ہمیں ملتا ہے۔ مودت اس کا تعلق ہے انسان کے باطن سے، مودت انسان کے دل میں، دل میں ایک چیز ہے دوسرے کے لیے ظاہر نہیں ہے، اس کو کہیں گے مودت۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے محبت، یعنی جو عمل کے ذریعے اس کا اظہار بھی ہو، اس کو کہتے ہیں محبت۔ مودت اور محبت دونوں چاہیے اہل بیت کے ساتھ۔ لہذا کہا کہ کل بھی میں دل سے، اپنے قلب اور روح کے ذریعے آپ کے ساتھ آپ کی نصرت جو ہے وہ کرتا ہوں، یعنی وہ محبت اور مودت کے ذریعے۔ وہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ، رسول گرامی اسلام کے ہمراہ مدینے کی کسی گلی کوچے سے گزر ہوتا ہے، اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جنازے کو لایا جا رہا ہے۔ امیر المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کہ یہ ایک غلام کا جنازہ ہے کہ بنام رباح، یا رسول اللہ کہ اس رباح کو مجھ سے بہت محبت تھی، جب بھی یہ غلام مجھے دیکھتا تھا تو کہتا تھا یا علی انا احبک، کہ یا علی مجھے آپ سے محبت ہے، انا احبک۔ رسول گرامی اسلام نے جب یہ سنا تو کہا کہ امیر المومنین سے فرمایا کہ آؤ اس کی تشییع جنازہ کرتے ہیں، اس کی جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ رسول خدا نے تشییع جنازہ کی، خود قبر میں اترے، فرمایا کہ یہ میت مجھے دو، قبر میں اس کو اتارا اور اس کے چہرے کو خاک پہ رکھا، پھر تعویذ قبر کو خود بند کیا، اور جب آپ باہر آئے تو آپ نے فرمایا یا علی کہ یہ میں نے سب کچھ جو کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اسے تجھ سے محبت تھی۔ لا ینال یا علی لا ینال احد بذالک الا بحبک، یہ اتنے یعنی رسول خدا نے فرمایا کہ یہ میں نے جو سب کچھ کیا ہے تو کوئی بھی
اس چیز کا وہ حقدار قرار نہیں پائے گا الا بحبک، لیکن اے علی جس کو بھی آپ سے محبت ہوگی وہ میرے اس احترام کا حقدار قرار پائے گا، اس لیے کہ آپ سے عزیزاً یہ ہے محبت اہل بیت کی، امیر المومنین سے، اہل بیت سے محبت۔ تو پہلی نصرت ہے قلبی، کہ دل سے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ محبت۔ اچھا، دوسرا فرمایا کہ میں آپ کی جو ہے وہ مدد کروں گا، مدد کرتا ہوں اور نصرت کرتا ہوں اپنی نگاہ کے ذریعے، قلبی و بصری۔ عزیزاً آنکھ کے ذریعے کیسے مدد کریں، کیسے مدد کریں حضرت ابا عبداللہ کی، کیسے نصرت کریں حضرت ابا عبداللہ کی؟ خوب عزیزاً آنکھ کے ذریعے کہ یہ خداوند عالم نے یہ نعمت عنایت کی ہے، اس کو خدا کی راہ میں، خدا کی اطاعت میں ہی خرچ کیا جائے، اس کو گناہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ خصوصاً سادہ سے میں عرض کروں کہ الفاظ میں اس میں پیچوں میں نہ الجھاؤں، کہ خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں، کہ یہ آنکھیں خداوند عالم نے امانت دی ہیں کہ کوئی برے اور مبتذل فلم یا اس قسم کے صحنے ان کو نہ دیکھیں۔ خداوند عالم نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نگاہ نہ کریں۔ یہ نصرت ہے حضرت ابا عبداللہ کی، حضرت ابا عبداللہ کی نصرت، کہ انسان جو ہے وہ مجلس میں بھی آئے اور چشم چرانی بھی کرے۔ تو یہ لشکر حضرت ابا عبداللہ میں نہیں ہے، لشکر عمر سعد میں ہے، اس لیے کہ یہ صفت حضرت ابا عبداللہ کے لشکر میں جو لوگ ہیں ان کی یہ صفت نہیں ہوتی کہ چشم چرانی کرے، کسی کے ناموس کی طرف نگاہ کرے۔ نصرت جو ہے وہ، یا ابا عبداللہ میں آپ کی نصرت جو ہے وہ کرتا ہوں بصری، آنکھوں کے ذریعے۔ تیسرا سمعی، کانوں کے ذریعے۔ عزیزاً البتہ ایک اور بیان بھی ہے، میں وہ انشاءاللہ وہ اشارہ فقط جو اس کی طرف جو ہے وہ کروں گا کہ سمعی، کانوں کے ذریعے کیسے جو ہے وہ حضرت ابا عبداللہ کی نصرت جو ہے وہ، کہ میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں، کس کے ذریعے؟ قلبی و بصری و سمعی، کانوں کے ذریعے۔ حضرت ابا عبداللہ کی نصرت جو ہے وہ ہم کانوں کے ذریعے کیسے کریں، کیسے نصرت کریں؟ میں واقعہ عرض کرتا ہوں، ہم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شخص جو ہے وہ شخص حاضر ہوتے، یا یمنا رسول اللہ، میرے ہمسائے میں ہمارا وہ واش روم ٹوائلٹ جو ہے وہ ہمسائے کی، دوسرے ہمسائے کی دیوار کے ساتھ ہے، اور وہ ہمسایہ وہ گھر میں گانا بجانا کرتا ہے، اس میں گھر میں طبل ہیں اور گانے بجانے کی محفلیں جو ہے وہ، تو گھر میں گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو میں جب ٹوائلٹ میں جاتا ہوں تو گانے بجانے کی، چونکہ بالکل دیوار کے ساتھ جو ہے وہ اس نے وہ یہ کام کرتا ہے، گانا بجانا جو ہے وہ کرتا ہے، تو میں واش روم میں کچھ زیادہ دیر بیٹھتا ہوں تاکہ میں وہ گانا بجانا، وہ گانا میں سن سکوں۔ تو کیا یہ میرا کام جائز اور صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ فرمایا کہ نہ، صحیح نہیں ہے۔ یا ابن رسول اللہ، میں گانے کے لیے اسپیشل تو نہیں جاتا ہوں ٹوائلٹ جاتا ہوں، حاجت کے لیے جاتا ہوں وہاں پہ، تو گانا جب ہو رہا ہے تو ذرا زیادہ دیر بیٹھ جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں کہاں ذکر ہوا؟ فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ تمہارے سمع اور بصر، کان اور آنکھیں اور یہ دل، اولئک کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ان سب سے سوال ہوگا، ان سب سے سوال کیا جائے گا، یہ مسئول ہیں۔ اگرچہ تم اسپیشل اس کے لیے نہیں جاتے، لیکن جب جاتے ہو، اگر فرض کریں کہ تم نے 5 منٹ بیٹھنا ہے تو 10 منٹ کیوں بیٹھتے ہو؟ 10 منٹ کیوں بیٹھتے ہو؟ فرمایا جائز نہیں ہے، حرام سے اس کانوں کو محفوظ کیا جائے۔ اچھا، یہ ایک نقطہ جو ہے۔ دوسرا میں عرض کروں کہ عزیزان، یہ انسان کی معرفت کے جو دریچے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو دل ہے، دوسرا آنکھیں ہیں، کان ہیں۔ انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور وہ معلومات انسان دل کو پہنچاتا ہے، اور وہاں سے انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایک نتیجہ لیتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، پھر اس کی ایک رائے بنتی ہے۔ کچھ انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، تو
وہ فرمایا کہ اپنی آنکھوں کی بھی اصلاح کرو، اپنے کانوں کی بھی اصلاح کرو، آنکھوں کے ذریعے بھی حضرت عبداللہ کی مدد کرو، نصرت کرو، کانوں کے ذریعے بھی کرو، دل کے ذریعے کرو، 3۔ اور چوتھی مدد جو ہے وہ فرمایا وَرَأْیِ، یبن رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کرتا ہوں، رأیی، رائے یعنی اس کو اردو میں رائے کہتے ہیں، اپنے نظریہ اور رائے کے ذریعے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، یعنی میری رائے آپ کی رائے کے مطابق ہو، آپ کے مطابق۔ اور 5ویں وَحَوَائِ، یعنی اپنی ہر انسان میں کچھ خواہشات ہیں، لیکن یبن رسول اللہ، میں اپنی خواہشات کو آپ کی خواہش اور آپ کی پسند پر قربان کرتا ہوں، میری وہی پسند ہے جو آپ کی پسند ہے، یہ ہے نصرت۔ ہوائی، خواہشات، انسان کی اپنی پسند۔ میں ایک تاکہ یہ مطلب جو ہے خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں وہ واضح جو ہے وہ ہو سکے کہ یہ جملہ جو ہے وہ آپ کہ کیسے جو ہے وہ ہوا و خواہشات انسان جو ہے وہ اس کے ذریعے امام کی مدد اور نصرت جو ہے وہ کیسے کی جائے۔ میں ایک جملہ فقط اس میں آپ ملاحظہ کریں کہ روز عاشور حضرت عباس جب پانی لینے کے لیے جاتے ہیں اور شریع فرات میں داخل ہوتے ہیں، مشق کو بھرتے ہیں اور ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں، انسان جو تشنا ہے، پیاسا ہے، کیا اس کی خواہش نہیں ہے پانی پیے؟ اور خصوصاً جو تشنا ہو۔ اور کربلا میں 3 ہستیاں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ تشنا تھیں، سب سے زیادہ۔ ایک حضرت زینب کبریٰ، دوسرا حضرت عباس، تیسرا خود حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، سب سے زیادہ تشنا، اس لیے کہ یہ اپنے حصے کا پانی بھی بچوں میں تقسیم کیا، سب سے زیادہ تشنا تھا۔ ایک انسان جو تشنا ہے اور پانی بھی ہے، کیا وہ اس کی خواہش نہیں ہوگی پینے کی؟ لیکن حضرت عباس نے یہ پانی فرات کے منہ پہ مارا اور یہ کہا کہ میرے مولا اور میرے آقا تشنا ہوں اور میں پانی پیوں، یعنی اپنی خواہش اور پسند کو امام کی خواہش اور پسند پر قربان کرنا، اور امام کی خواہش کو وہ مقدم کرنا، یہ ہے نصرت امام۔ ہوائی، خواہشات میں، پسند میں انسان نصرت کرے امام کی، وہ ہوائی۔ اور اب وہ تاریخ کو جو ہے وہ ملاحظہ کریں، تاریخ کو آپ ملاحظہ کریں، وہ وقت نہیں رہا کہ میں واقعات اس ضمن میں جو وہ عرض کرتا، کہ آخری جو ہے وہ واقعہ یہ عرض کروں کہ امام صادق علیہ السلام جناب سلمان محمدی بہت احترام کرتے تھے اور بڑی محبت سے نام لیتے تھے امام صادق، اس لیے کہ سلمان اس مقام پہ پہنچ گئے کہ رسول خدا نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، اس مقام پہ پہنچے۔ تو کسی نے کہا یا ابن رسول اللہ کہ آپ سلمان کا اس قدر احترام سے نام لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ فرماتے ہیں 3 وجہ سے، 3 دلیلیں۔ جناب سلمان کا نام اگر میں اس احترام سے لیتا ہوں، اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جناب سلمان ہمیشہ امیر المومنین کی خاص پر اپنی خاص کو کبھی بھی مقدم نہیں کیا۔ جناب سلمان منتظر ہوتے تھے کہ امیر المومنین کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ہمیشہ منتظر تھے کہ امیر المومنین کیا چاہتے ہیں، جو امیر المومنین چاہتے ہیں وہی میری چاہت ہے، وہی سلمان کی چاہت ہے۔ ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ سلمان فقراء سے محبت کرتے تھے، اور تیسری وجہ فرمائی کہ سلمان کو علماء سے محبت تھی۔ یہ 3 وجہیں سلمان کو۔ تو اپنی انسان اپنی پسند کو قربان کرے امام کی پسند پر، اور امام کی پسند کو مقدم کرے اپنی پسند پر۔ عزیز کربلا میں جب ظہر عاشور نماز ادا کی جا رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب نماز ادا کی جا رہی تھی ادھر سے انہوں نے تیر باران شروع کیا،
وہ جوان جو امام کے آگے کھڑا تھا، کیا اس کو اپنی جان عزیز نہیں تھی؟ کیا اس کو درد نہیں تھا؟ تیر لگنے سے درد نہیں تھا؟ لیکن کیا کیا اس نے؟ اپنی خاص کو قربان کیا امام کی خاص پر۔ وہ امام کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، اور جب تیر آتا ہے کبھی ہاتھ سے تیر کو لیتے ہیں، کبھی دائیں ہاتھ سے، کبھی بائیں ہاتھ سے، کبھی سینے سے، کبھی منہ کو۔ یعنی عجیب محبت ہے، یہ عجیب محبت ہے عزیزاً۔ تیر آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے انسان کہ تیر آ رہا ہے، اور اپنے سینے کو تیر کے آگے کرتے ہیں تاکہ یہ تیر میرے سینے میں لگے، میرے چہرے پہ لگے۔ اور جب امام نے نماز تمام کی تو اس قدر تیر لگ چکے تھے عزیزاً، تیر بھی انہوں نے تیر سمی تیر، زہر آلود تیر مارے۔ جب امام کی نماز تمام ہوئی وہ زمین پہ گرتے ہیں، ایک ہی جملہ کہا، آ وفیت یبن رسول اللہ، فرمایا عرض کیا کہ اے فرزند رسول خدا، کیا میں نے وفا کی ہے؟ کیا میں نے وفا کی ہے؟ عزیزاً آج بھی یہ حل من ناصر ینصرنی، آج یہ صدا آج بھی بلند ہے، اور خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کیسے ہم لبیک کہیں، امام کی خدمت میں لبیک کہیں۔ یہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ یہاں سے زیارت کرتے ہیں، لبیک یا داعی اللہ، کہ یبن رسول اللہ، اگر میں 61 ہجری میں نہیں تھا کہ آپ کی پکار پہ اور استغاثے پہ میں لبیک کہتا، یبن رسول اللہ آج میں حاضر ہوں، آپ کی نصرت کے لیے میں حاضر ہوں، قلبی و سمعی و بصری و رأیی و ہوائی۔ عزیزان کہ فقط ایک آدھ جملہ میرے لیے مشکل ہوتا ہے، مصیبت کا ذکر مصیبت کا پڑھنا میرے لیے نہایت مشکل ہوتا ہے۔ سخت تھی کربلا، سخت تھی کربلا، اور حضرت ابا عبداللہ کے لیے کربلا میں تمام مصائب سخت تھے، لیکن 2 مصیبتیں حضرت ابا عبداللہ کے لیے نہایت سخت تھی۔ پہلی مصیبت جو حضرت ابا عبداللہ کے لیے سب سے زیادہ سخت تھی وہ حضرت اصغر کی شہادت تھی۔ حضرت ابا عبداللہ کے لیے نہایت سخت تھی حضرت علی اصغر کی یہ شہادت۔ اور دوسری چیز جو حضرت ابا عبداللہ کے لیے نہایت سخت تھی وہ وداع تھا، کہ جب وداع کیا ہے، اہل حرم سے وداع کیا ہے، اور وداع کرنے کے بعد جب آپ باہر آتے ہیں، زلجنا آگے نہیں بڑھتا، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ 3-4 سالہ بیٹی سکینہ گھوڑے سے لپٹی ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ وداع سخت تھا، چونکہ یہ منسوب ہے حضرت سکینہ کے ساتھ۔ ایک آدھ جملہ فقط جو ہے وہ عزیزاً، حضرت سکینہ شہادت کے بعد 2 مرتبہ حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کی انہوں نے۔ پہلی زیارت 11 محرم کو جب مقتل میں بی بی جاتی ہیں اور بابے کے اس کٹے ہوئے گلے پر اپنا منہ رکھتی ہیں تو 2 جملے نقل کرتی ہیں حضرت سکینہ اپنے شیعوں کے لیے۔ حضرت ابا عبداللہ نے آپ کے لیے 2 پیغام دیے، اور جس کی راوی خود حضرت سکینہ ہے۔ 2 پیغام دیے ہیں حضرت ابا عبداللہ نے۔ پہلا پیغام جو حضرت ابا عبداللہ نے دیا حضرت سکینہ کے ذریعے، فرمایا اے میری بیٹی سکینہ، پیغام دینا میرے شیعوں کو، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پیو تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کر لے۔ او سمیتم بشہید او قتیل فانذبونی، جب کسی شہید یا کسی مقتول کو سنو تو مجھ غریب پر گریہ کر لینا۔ اور پھر آپ نے حضرت ابا عبداللہ نے اپنی سب سے بڑی مصیبت کو ذکر کیا، فرمایا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے کہ میں نے اپنے علی اصغر کے لیے کس طرح ان سے پانی مانگا، اور انہوں نے پانی کے جواب میں میرے فرزند کو کس طرح شہید کیا۔ یہ ایک دوسری ملاقات، آخری ملاقات اس خرابے کر شام میں ہوتی ہے کہ جب سر مقدس سے حضرت ابا عبداللہ، ہاں البتہ وداع کے وقت جب حضرت ابا عبداللہ جانے لگتے ہیں تو ایک جملہ کہا بی بی نے، کہا کہ یا ابتا، کہ
یا ابتا استسلمت للموت، اے بابا آپ بھی موت کے لیے تیار ہیں اور موت کے لیے جا رہے ہیں؟ امام نے جواب میں کہا کہ اے میری بیٹی کیف لا یستسلم من لا ناصر لہ ولا معین، فرمایا اے میری بیٹی میں کس طرح موت کی طرف نہ جاؤں کہ جس کا کوئی یار و مددگار باقی نہیں ہے۔ اے میری بیٹی میرا کوئی یار و مددگار باقی نہیں ہے، میں موت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت بی بی نے ایک جملہ کہا کہ بابا جب آپ موت کے لیے جا رہے ہیں ردنا الی حرم جدنا، بابا پھر ہمیں ہمارے جد کے مدینہ کی طرف لوٹا دے، یہ نانجیب ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ اور آخری جملہ کہ فرمایا آخری اس دیدار میں کہ جب سر مقدس سے حضرت ابا عبداللہ کو اس خراب شام میں لا کر حضرت سکینہ کو دیا، 2-3 نقل ہیں روایات میں ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بی بی نے جو ہی سر مقدس اپنی بابا کے سر کو لیا روح پرواز کر کے۔ دوسرا مقتل میں ملتا ہے، دوسری روایت ملتی ہے کہ بی بی نے 3-4 سالہ بی بی نے اپنے بابا کے سر کو لیا اور ایک نگاہ سر کی طرف کی اور پھر چند بین کیے۔ ایک بین یہ کیا کہ بابا آپ کی اس داڑھی کو کس نے سرخ کیا ہے، اور بابا آپ کے گلے کو کس نے کاٹا ہے۔ اور پھر بی بی نے اپنے رخسار حضرت ابا عبداللہ اپنے بابا کے رخسار پر رکھے اور روح پرواز کر گئی۔ فلا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان کہ ہماری اس نشست کو اگر تیری بارگاہ میں خدایا کہ کوئی اجر و ثواب رکھتی ہے، خدایا بحق زہرا بحق امام زمان ہم سب کو یہ محبت اہل بیت اور محبت حضرت ابا عبداللہ عنایت فرما، ہمارے قلوب کو محبت اہل بیت سے روشن و منور فرما۔ خدایا ہمیں صحیح معنوں میں محبین اہل بیت اور شیعیان اہل بیت میں سے قرار دے، اور تمام عزیزان کو اور مومنین کو، اور خصوصاً یہاں پر جو حضار اور حاضر ہیں، خدایا ہم سب کو قیامت کے دن حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، ہمارا حشر و نشر حضرت ابا عبداللہ کے ساتھ قرار دے، اور ہم سب کو باب الحسین سے وارد بہشت فرما۔ اور خصوصاً ڈاکٹر صاحب خدایا ان کے سفر کو وہ عافیت اور سفر بخیر فرما، اور وہ زیارت کے لیے جا رہے خدایا ان کی زیارت کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔